على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم الذي ألم تر كيف فعل ربك بالعباد إرم ذات العماد الذين لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسبحان ربك سوء العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن قل بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قرب قربانا فتقبل من أحدهما لم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. مختصر بات میرے بھائیوں، جماعت المبارک کا مقدس دن ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بدا سراؤ سے اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں فرمایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کیا، اس پر بھروسہ کیا اور ہمارا سارا توکل اسی اللہ پر ہے. اور فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھا کرو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا واخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کہ اللہ تیری رحمت کا سوال ہے، تیرے فضل سے ہم اللہ کے گھر سے نکلے، تیرے گھر سے پھر چل کے آئے واپس، پھر تجھ سے سوال ہے، تیری رحمت کا سوال ہے، تیرے ہی فضل کا سوال ہے، تجھ پر توکل ہے. فرمایا کہ یہ پڑھ کر گھر میں داخل. پھر فرمایا 3 عمل کرو گھر میں. ایک آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک دفعہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ 3 عمل کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام پہ برکت ہے. اور پھر جس میں اللہ برکت ڈال دے تو برکت والی چیز جو ہے بہت آگے بڑھتی ہے. پھر اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، پھر مال میں بھی برکت، جان میں بھی برکت. تو جب ہر ایک چیز آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک چیز میں برکت ڈال دے گے. بری موت لکھی ہے
کہ بڑی غلط موت آئے گی، لیکن عمل کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تو آئے گی لیکن نیک موت آئے گی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تو پھر جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ، لکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھو، مانگو، میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ تو وہ ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 سال کی ہوئی اللہ تعالیٰ 60 سال کی کر دے۔ بھئی اللہ سے آپ نے مانگنا ہے نا، یہ آپ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر کو اللہ سے مانگتے ہیں، لیلۃ مبارکہ دن، لیلۃ المعراج کو، شب مزدلفہ کو اور شب عرفات کو، حج کے دنوں میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کسی کے معاف نہیں کرتا، لیکن عرفات کی رات جس جگہ پر حج ہوتا ہے اس رات کو اگر اللہ تعالیٰ سے حقوق العباد کی بھی معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور مت مرنا تم مگر اسلام کی حالت میں۔ تو پیغمبر کی وراثت کیا ہے، میراث کیا ہے؟ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اپنے بیٹوں سے اور یعقوب علیہ السلام سے کہ میرے بعد وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے بچوں، اللہ نے ہم کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، آل ابراہیم کو چنا۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹو، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں تم نے مرنا۔ یہ آپ کو تم شہادہ اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، بیٹے حاضر ہیں، 12 بیٹے، بڑھیا بیل بھی موجود ہے، حضرت یوسف بھی موجود ہے، یہودا بھی موجود ہے، سارے بھائی موجود ہے۔ آپ پیغمبر کو فکر کیا ہے کہ میرے بعد ایسا نہ ہو کہ میرا راستہ چھوڑ دیں۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بیٹو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا یا اللہ تیرے، اے یعقوب، تیرا باپ اسحاق، ابراہیم، اور جس کی عبادت ابراہیم نے کی، آل ابراہیم کی، ہم اس کی عبادت کریں۔ بھائی ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ وراثت ہے، اس کے اندر بٹوارا نہ ہو جائے، جائیداد ہے، فلانی چیز ہے۔ آپ پیغمبر یہ ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو اسلام کی حالت میں موت دینا۔ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو میرا دنیا اور آخرت میں ساتھی ہے، اور توفانی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا دینا۔ تو بھائی یہ ہے کامیابی۔ تو تبلیغ کی
نوح علیہ السلام نے، اللہ کی مرضی ہے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی 950 سال تک، تو 82 آدمی جو سفینہ نوح میں داخل ہے، کائنات کے اندر سگا بیٹا ڈوب کے مر گیا، یہ مشیت خدا تعالیٰ ایسی ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے آدم کو پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ امتحان شروع کر دیا گیا، جنت میں امتحان ہوا، پھر دنیا میں آ کر امتحان ہوا، پھر ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، وہ پیغمبر کے جو مبعوث تھا اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن اللہ کی تقدیر ایسی غالب آئی کہ سگے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ابراہیم آئے، اللہ نے نمرود کو پیدا کر دیا، موسیٰ آئے، اللہ نے فرعون کو پیدا کر دیا، محمد مصطفیٰ آئے، اللہ نے ابو جہل کو پیدا کر دیا، تو یہ زمین خالی نہ رہے، اللہ کا وجود بھی رہے اور اللہ کی مخالف طاقتوں کا وجود بھی باقی رہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا، کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کیا یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یا کوئی بھی ایسا پیغمبر یہ چاہتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے؟ اب دعا کی، حضرت یونس علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، فرمایا الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جا کر توبہ کی، جنگلوں میں نکل گئے، اپنے محلات کو ڈھا دیا، جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، سارے جنگل میں چلے گئے اور جا کر وہاں پر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ساری قوم کو اللہ نے عذاب سے بچا دیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، وہ اللہ جل شانہ چاہے تو بچا لے، چاہے تو عذاب میں غرق کر دے۔ اب ایک بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، 120 بیٹے تھے اس وقت، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ قرآن کے اندر تلاوت کرو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کرو آدم کے بیٹوں کی سچائی کے ساتھ، کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان کے درمیان جو معاملہ ہوا، یہ قرآن کے اندر سورۃ المائدہ میں اللہ نے کسی قصے کو بیان کیا کہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا۔ بھائی کو وجہ تنازع تو صحیح نا، وجہ تنازع یہی تھی کہ ایک حمل میں بچہ اور بچی پیدا ہوتے، پھر بچہ اور بچی پیدا ہوتے، تو جو پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ دوسرے حمل سے جو پیدا ہوا بچہ اس کے ساتھ شادی، اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ تو یہ معاملہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا ہوتا، ایک بچہ اور ایک بچی، پھر دوسرے سال پیدا ہوتا ایک بچہ اور ایک بچی، جو پہلا بچہ ہے دوسری لڑکی کے ساتھ پایا جاتا تھا، اور جو یہ لڑکا تھا یہ پہلی لڑکی کے ساتھ۔ اب حابیل یہ کہتا ہے کہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا، اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا، اب اقلیمہ کی شادی کر دی اللہ تعالیٰ نے حابیل کے ساتھ۔ تو قابیل کہنے لگا اب شادی ہو گئی
لیکن اللہ کے اس حکم کو قبول نہیں کیا، معاملہ نظام میں پڑ گیا، لڑائی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ قربانی دو اللہ کے راستے میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے۔ اب شادی بھی ہو چکی تھی، پھر فرمایا کہ بکریاں ذبح کر کے پہاڑ کے اوپر رکھو۔ پہاڑ پر بکریاں ذبح کر کے رکھ دی گئی اور اللہ جل شانہ نے اوپر سے آگ بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور صحیح فیصلہ فرما دیا کہ عکلیمہ کی شادی جو حابیل کے ساتھ ہوئی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں حابیل نے عکلیمہ کے ساتھ شادی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فیصلہ صادر کر دیا کہ جو آدم کا فیصلہ ہے وہی سچا فیصلہ ہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آگے جا کر دھمکیاں دی، اس کرما قربانن، فرمایا قربانی کرو، فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ اب قرآن کی سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ قبول ہو گئی قربانی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جو نزاع تھا اب باپ کا فیصلہ، بیٹا تھا ماننا چاہیے تھا، جیسے نوح کا بیٹا تبلیغ نوح نے کی، بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں شیشے کا گھر بنا کر اس کے اندر بنا لوں گا۔ وہ شیشے کا گھر بنایا، وہ تیرتا رہا، اب جو بھی پیشاب ہوتا سارا ہی شیشے کے اندر، اور اسی پیشاب کے اندر ڈوب کر نوح کا بیٹا مر گیا۔ بھئی اللہ کی تدبیر بڑی ہے کہ بندوں کی بڑی ہے؟ وَإِذْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اللہ کہتا ہے یہ کافر، یہ منافق ایسی تدبیریں، شیطان ایسی تدبیریں بناتا ہے جس سے پہاڑ ڈل جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے افضل ہے۔ اللہ کی تدبیر کو تم نہیں ڈال سکتے۔ ساری دنیا تدبیر کر لے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے زخم پہنچائی جائے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دیا جائے، اللہ فرماتے کوئی آدمی کسی کو نفع نہیں دے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اب قربانی جو ہوئی، اللہ کہتا فتقبل من احدہما، میں نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، قال لأقتلنک، اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میں متقین لوگوں کی قربانی، پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہوں۔ تو آج بھی یہ قاعدہ ہے کہ اعمال اسی کے قبول اللہ کرتا ہے جو پرہیزگاری دکھاتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ بھائی بندے کا نماز پڑھنا، بندے کا حج کرنا، بندے کا صدقہ دینا، بندے کا زکوٰۃ دینا، یہ سب اللہ سے ڈر ہے۔ کھڑے کھڑے اللہ سے ڈر کر رو پڑنا، یہ بھی اللہ کا ڈر ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے آتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوستوں نے دھمکی دیا، کالا لأقتلنک، حابیل نے کہا، اب اس نے فیصلے کو قبول نہیں کیا، وہ کہتا ہے لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی کو دھمکیاں دی، لأقتلنک، اب بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ بڑا بھائی کہتا ہے پھر بھی کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اتنی بڑی بات کہ اے بھائی تو اگر مجھے قتل کرے گا لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا، تو جیسے مرضی معاملہ میرے ساتھ کر لے۔ یہ ہے بھائیوں کی، جو لالچ سے پاک ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ فرمایا کہ لئن بسطت الی یدک، تیرے ہاتھ بڑھتے میری طرف،
کہ مجھے قتل کیا جائے، مانا بباسطی یدی الیک، میں اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو دو جہانوں کا پروردگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی کو ایسے نادانی میں ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ قتل کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس بات پر کہ میں تجھے قتل کروں، انی ارید ان تبوء باسمک فتکون من اصحاب النار، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ سارا گناہ جو تو نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، قتل کرے گا، یہ گناہ جو بھی معاملہ تیرا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہی کرے گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو اگر مجھے قتل کرے گا بھی پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے خواہش دلائی، کیا خواہش؟ قتل کی ہے، اپنے بھائی کو قتل کیا جائے۔ بھائی غصہ چڑھا ہوا تھا، غصے کے عالم میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، اب تدبیر موجود نہیں ہے، کیسے مارا جائے؟ ایک سانپ، شیطان سانپ لے کر آیا، روڑا مارا پتھر اس کو، سانپ مر گیا، راستہ دکھلا دیا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے۔ اب تدبیر اس نے کی، قابیل نے کہ کس طرح سے حابیل کو میں نے مارنا ہے، اس نے پتھر اٹھایا۔ بات کہتے کہ جو جیسے یہ گوبر وغیرہ صاف کرتے ہیں، بڑا سا پھوڑا وہ لیا، رات کا وقت تھا، گزرا وقت، اور تنہائی کے عالم میں اپنے سگے بھائی کو جا کر اس نے وہ پھوڑا مارا جس سے اس کا دماغ باہر نکل گیا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا اس دھرتی پر، اس سے پہلے کوئی آدمی قتل نہیں ہوا تھا۔ اب جہاں پہ بھائی کی لاش کو اٹھایا، بھائی قطرے گرتے ہیں، زمین لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو گئی زمین، جہاں سے گزرتے ہیں، بڑا پیدا طے کیا۔ اب اس کو پتا نہیں تھا کہ بھائی کس طرح سے اب معاملہ کیا جائے، مارنے کے بعد اب کیا کیا جائے، پریشان پشیمان۔ تو اسی حالت میں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے آسمانوں سے، اور وہ کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کوے نے قبر کو کھودا، مٹی کو کھود کر اپنی چونچ سے کوے کو اندر دفن کر دیا۔ اب انسان مارنے کے بعد اس کو اتنا بھی ابھی تک شعور نہیں تھا کہ مارنے کے بعد بندے کو کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے کہ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جائے۔ دفن کر دیا، اتنا دفن کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھنے کے بعد قابیل کہتا ہے یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، سبحان اللہ، یا ویلتا، اے کاش، اور میں تو اس قابل بھی نہ نکلا، میرے سے تو کوا اچھا ہے جس نے مرنے کے بعد بھائی کو دفنا دیا، اور میں تو اپنے بھائی کو دفنانے کے قابل بھی نہ رہا، مجھ سے تو یہ کوا اچھا ہے۔ انا اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة أخي فاصبح من النادمین، صبح کے وقت ندامت، چہرے پر کالک بلی ہوئی، من اجل ذالک، یہ عمل کرنے کے بعد وہ ندامت، اب ندامت ہی ندامت، ندامت میں کیا ملے گا؟
جو عمل سو کرنا تھا کر دیا، تو اللہ فرماتے جس نے ایک انسان کو قتل کیا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے۔ من احیا فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے پوری نسل انسانیت کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ آدم علیہ السلام حج پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، بیٹا نہ ملا، ندامت، پریشانی، خوف، میرا بیٹا کدھر گیا؟ فرمایا ایک ندا آئی کہ فلاں جگہ پر قتل کرنے کے بعد دفنا دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام کو لے کر حابیل کی قبر پر اور کہا مٹی سے زمین سے، اے زمین تو کیسی ہے کہ میرے بچے کا خون بھی پی گئی؟ خون اتنا نکلا تھا وہ سارا کچھ اللہ نے جذب کر دیا۔ آدم علیہ السلام بڑے پشیمان ہوئے، فرمایا جبریل میرے بیٹے کی لاش کو نکالا جائے۔ لاش کو نکالا، نکالنے کے بعد تابوت میں رکھا، لا کر گھر میں رکھ دیا۔ 40 دن تک آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کی لاش کو لے کر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں لے کر چلتے رہے کہ انسان اتنا درندہ ہے، جانور رو رو کر کہتے تھے کہ بچو انسانوں سے کہ یہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یار جانور رو پڑے، درندے رو پڑے، جانور حشرات الارض رو پڑے کہ انسان اتنا درندہ ہے کہ اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ بھائی ایک قتل ہوا تھا، زمین آسمان رو پڑے، لیکن آج انسان لاکھوں مرتے فما بقت علیہم السماء والارض، نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا اس پر۔ وجہ کیا ہے کہ معاملہ اس وقت ابھی گناہ نہیں تھے، اب گناہوں سے زمین کو کپا کر دیا انسانوں نے، نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ بھائی کی بیٹے کی لاش کو لے کر لوگوں سے پوچھتے تھے میرے بیٹے کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بھائی میں نے یہ بات کی آپ کو کہ جب یہ قرآن کہتا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، جب لالچ، خود غرضی اپنے باپ کے رویے سے، اپنے باپ کے نظریے سے، چاہے نو ٹکراتا ہے جہنم میں جائے گا، اپنے باپ کے نظریے سے قابیل ٹکرایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ فرمایا زمین سے پھٹ جا، زمین پھٹ گئی، سانوں تک اور بڑی، کہتا یا اللہ آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا تھا، فرمایا اس نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا تھا، یہاں تک پھر اور زمین سے کہا دبا اس کو، یہاں تک دبا دیا، وہ نیچے ہی دستا جا رہا ہے، کبھی نیچے نیچے، آخر میں کہتا ہے یا اللہ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، تو یا اللہ میں اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور پھر فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو قابیل کو قتل کرو۔ اس نے آ کر نیزے سے تلوار سے قتل کیا، اور علماء فرماتے ہیں قیامت تک اس کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ اور پہلا قتل کرنے والا قابیل، دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب قتل اس کے گناہ کے اندر، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں قابیل کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں سارے۔ بھائی بچو قتل سے، ناحق قتل کرو گے، اللہ کہتا ہے اس نے پوری نسل انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک یہ قرآن کے فیصلے، قرآن یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے
کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو، لالچ مت کرو، قوانین کو مت توڑو، جو اللہ قانون بناتا ہے اس کے مطابق چلو۔ اب جو قانون تھا یہ قابیل نے توڑا، باپ نے اس کو جوڑا، اس نے پھر توڑا، اب جو توڑے گا اسی طرح سے قیامت تک قتل ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میں یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جو مومن کو قتل کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے۔